السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شخص کی دینار کی تھیلی کھو گئی۔ اس نے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا، میری تھیلی تم نے ہی چرائی ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ نے اس سے سوال کیا کہ اس میں کتنی رقم تھی۔ اس نے کہا 2000 دینار۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے گھر لے جا کر 2000 دینار دیے۔ کچھ دنوں بعد جب اس شخص کو اپنی کھوئی ہوئی تھیلی کسی دوسری جگہ سے مل گئی تو اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پورا واقعہ سناتے ہوئے معافی چاہی اور رقم واپس لینے کی درخواست کی، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم کسی کو دے کر واپس نہیں لیتے۔ پھر جب لوگوں کی زبان سے اس شخص کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی معلوم ہوا تو وہ اپنے آپ میں سخت شرمندہ ہوا۔ حضرت لقمان سوڈان کے رہنے والے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ یہ بہت بڑے حکیم اور دانا آدمی تھے۔ ان کی حکمت اور دانش مندی کے بہت سے قصے مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت لقمان سے پوچھا، دنیا میں سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ فرمایا، سب سے بڑا مالدار وہ ہے جو اپنے مال پر سب سے زیادہ قناعت کرنے والا ہو اور جسے ذرا لالچ نہ ہو۔ پھر پوچھا، دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا، سب سے عالم وہ ہے جو دوسروں کے علم سے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں نہاون میں ایک امیر تھا جو بغداد میں آیا اور چند لوگوں کے وسیلے سے دربار شاہی میں پہنچ کر انعام حاصل کیا۔ واپسی کے وقت امیر کو چھینک آئی تو اس نے خلعت سے ناک صاف کر لیا۔ بادشاہ نے یہ حال دیکھ کر اسی وقت خلعت واپس لے لیا اور سخت ناراض ہو کر اس کو دربار سے نکال دیا۔ جب یہ حال حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو اپنے دل میں خیال کیا کہ جو شخص ایک انسان کی بخشی ہوئی خلعت کو خراب کرتا ہے اس پر اس کو ذلت اور رسوائی اٹھانا ہوتی ہے، تو جو شخص احکم الحاکمین کے عطا کی ہوئی خلعت کو خراب کرے گا وہ کس قدر عتاب کا مستحق ہوگا۔ چونکہ آپ بادشاہ کے وقت کے ملازم تھے، اس لیے آپ اس وقت بادشاہ کے دربار میں گئے اور اس سے کہنے لگے، اے بادشاہ، باوجود مخلوق ہونے کے تو اپنی عطا کی ہوئی خلعت کی بے ادبی گوارا نہیں کرتا، حالانکہ تیری خلعت کی قدر و قیمت سب کو معلوم ہے۔ پس خداوند عالم کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ میں اس کی عطا کی ہوئی خلعت، دوستی اور ولایت کو تجھ جیسے کی خدمت سے خراب کروں؟ یہ کہہ کر باہر نکل آئے اور بادشاہی ملازمت کو ترک کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص 1000 درہم لایا اور کہا، قبول فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا، میں محتاجوں سے کچھ نہیں لیا کرتا۔ اس نے کہا، میں محتاج نہیں ہوں، دولت مند ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو اپنی ولایت میں زیادتی کا خواہشمند نہیں؟ اس نے کہا، ضرور ہوں۔ ایک بار لوگوں نے حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس 4 سواریاں ہیں۔ جب مجھ پر کوئی سختی آتی ہے تو شکر کی سواری پر بیٹھ جاتا ہوں، جب کوئی طاقت ظہور میں آتی ہے تو اخلاص کی سواری اختیار کر لیتا ہوں، اگر گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو توبہ کی سواری کام میں لاتا ہوں، جب کوئی بلا نازل ہوتی ہے تو صبر کی سواری کام آتی ہے۔ ایک دفعہ لوگوں نے حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کیا سبب ہے اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ خدا تعالی کو جانتے ہو لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے، قرآن کریم پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہو مگر شکر ادا نہیں کرتے، جانتے ہو کہ دوزخ گناہ گاروں کے لیے ہے مگر اس سے ذرا نہیں ڈرتے، شیطان کو دشمن سمجھتے ہو مگر اس سے نہیں بھاگتے، موت کو برحق سمجھتے ہو مگر کوئی سامان نہیں کرتے، خواہش و اقارب کو اپنے ہاتھوں دفن کرتے ہو لیکن عبرت نہیں پکڑتے۔ جو شخص اس طرح کا ہو اس کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟